الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين درود شریف بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک بار پھر محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صدر ذی وقار عاشق نبی مختار جگر گوشہ حضرت شیخ القرآن صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب قادری ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ حسن چکوال خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب زیرہ مجدہو اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دیرینہ کرم فرما بھائی عزت مآب جناب چودھری محمد افضل صاحب نے ٹیلی فون پہ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ماڑی دے مسلمان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے خوشی کا اظہار کرنے واسطے اللہ دے احسان عظیم تے او دا شکر ادا کرنے واسطے سرکار کی بارگاہ دروداں دے گجرے سلاماں دے ہار تے محبتاں دیاں سوغاتاں پیش کرنا چاہتے ہیں. میری
اور میرے احباب کی خواہش ہے کہ اس پروگرام کے اندر تو بھی حاضر ہو. میں چودھری صاحب کی اس محبت بری دعوت سے انکار نہ کر سکیا، وعدہ کیا. خدا کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. اس پروگرام کے انعقاد سے میں عزت مآب جناب چودھری محمد زمرد خان صاحب، چودھری محمد سعید صاحب، اس مسجد کے خطیب صاحب، ماڑی رہن والے تمام غیور سنی بھائیوں کو دل کی عطا گہرائیوں کو مبارکباد پیش کرنا اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر ساڈا مل بیٹھنا، اپنی بارگاہ لاجزال کے اندر اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. پروگرام کافی دیر تو شروع ہے اور آپ حضرات نے دیگر حضرات علماء کرام کو علاوہ اپنی جماعت کے بزرگ عالم دین، خطیب اسلام، مجاہد ملت، خطیب نقطہ نام حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضی اللہ صاحب دامت برکاتہ قدسی عطا مختصر مگر انتہائی جاندار خطاب سماعت فرمایا. میں کچھ دیر سرکار کی آمد کے حوالے نہ چند گزارشات پیش کراں گا. دعا کرو کہ اللہ تعالی حقائق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے، پھر سن سنا کے جان بین میں اس تے عمل کی ہمت بخشے. حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم دے او مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے کہ جنہاں دے اندر اللہ نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے جڑا انہیں مومنہ تے کیتا ہے. احسان رب نے کیتا مومنہ تے، پھر احسان کر کے مومنہ نو جتایا. حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے، پڑھے لکھے لوگ موجود نے، میں دعوت فکر دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ احسان کر کے پھر جتایا جائے. یہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. اردو کا ایک فکر ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کسی نے احسان کر پھر بھول جا، جتاندہ نہ پھر. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ احسان کر کے پھر جتایا جائے. ہاتھ ہو گئی نالے پسند نہیں کرتا، نالے آپ پہ جتانا پسند نہیں کرتا، اور آپ کر کے جتا رہے. میں عالم تصورات کی سونی ربا جدوں احسان کر کے جتان پسند نہیں کرتا تو پھر مومنہ تے احسان کر کے جتایا کیوں؟ آواز آئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میریاں تواڈے تے اتنیاں نعمتاں نے جڑیاں گنتی چ نہیں ہوندیاں. میرے انعام و اکرام نو تسی گننا چاہو تے گن نہیں سکدے. ایک ایک سانس میرا انعام نعمت ہے. میں ان گنت نعمتاں دتیاں کہ کوئی نعمت دے کے بطور خاص احسان جتایا یا اللہ نہیں جتایا. فرمایا ایک یار دے کے احسان جتایا نا، سوچو نا پھر تو جتایا کوئی راز ہو گا. ان گنت نعمتاں دتیاں جڑیاں گنتی نہیں ہوندیاں، احسان نہیں جتایا. گھر دتیاں، ہاتھ دیتے، پیر دیتے، زبان دیتی، اولاد دیتی، مال دیتا، رشتہ دار دیتے، بے شمار نعمتاں دتیاں، احسان نہیں جتایا. ایک محبوب دے کے بھی اگر احسان نہ جتاندا تو ہو سکتا ہے کوئی گستاخ یہ سمجھ لینا کہ کملی والے دی آمد والی نعمت بھی باقی نعمتاں جیسی ہے. میں سب کچھ دیتا، احسان نہیں جتایا. ایک یار دے کے احسان جتایا تاکہ پتہ چل جائے خدا دی نگاہ وچ سب کچھ
کچھ بھی کچھ نہیں اور محمد اکیلے ہی سب کچھ ہے، تاکہ پتہ چل جائے خدا دی نگاہ میں سب کچھ بھی کچھ نہیں اور کملی والا اکیلے ہی سب کچھ ہے۔ پھر فرمایا میں احسان جتایا تو ایمان والے نے جتایا نا جنہاں نے کیتا ہے۔ دو چیزاں نے ماری شریف پہ گرد و نواح والوں ذمہ وار اپنی گفتگو اور پوری دنیا کے مسئلے کی ترجمانی پہ کرنا ہے۔ ایک نبی پاک دا دنیا چ آنا اور ایک نبی پاک دے آن دا احسان، دو چیزاں نے، ایک حضور دا آنا، ایک نبی پاک دی آمد دا احسان۔ تے جہاں تک نبی پاک دی آمد دا تعلق ہے، نبی پاک اس دنیا صرف ساڈے واسطے نہیں آئے، وہ سب واسطے آئے۔ بولو حضور، مل کے بولو نبی کریم۔ خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، سنو اللہ کا پاک قرآن۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ پیار کر کے آجو سبحان اللہ۔ عشق رسول دی جڑی گڈی میں ماری تو مدینے لے جانی ہے، سبحان اللہ، تیل پو چلیے مدینے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کل میرے محبوب ذرا کسی آخر ہو دو، حبیبی ذرا رب کھو دو، یا اللہ کی جناب میرے بندیانوں کہہ دیو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ لوگوں میں کائنات کے ذرے ذرے واسطے رسول بن کے آئے، کافراں واسطے بھی رسول، وہ فاسقاں واسطے بھی رسول، وہ جماعتات واسطے بھی رسول، وہ نباتات واسطے بھی رسول، حیوانات کے بھی رسول، وہ پوری کائنات کے رسول۔ جہاں تک آمد کا تعلق ہے نبی کریم سب واسطے آئے، پر خدا دی قسمیں جہاں احسان کا تعلق ہے احسان سب سے نہیں۔ جب رب نے احسان کی گل کی تھی، رب نے ایک جماعت کا نام لے کے مختص کر دی، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے، بولو کنہ دے، جتنے مومن ہو تسی بولو، باقی انہوں اجازت جا سکتے کنہ دے احسان کیتا، احسان کیتا محبوب عطا کیتا۔ کوئی اپنا یار کسی کو نہیں دیتا۔ میاں صاحب نے فرمایا لکھ دنیا میں سونے ہو اساں نہیں یار بٹانا، کہتا کرم میں محبوب خدا تے دے سن چڑھیا، فرمایا مومنہ دے احسان کیتا۔ ایمانی دسو ماری تے گرد و نواح والے ہو جدی اتنے احسان ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لڈو وہ بنتا جہاں گھر منڈا جمے، گواڈیاں کدے لڈو نہیں بنتے۔ کوئی بندہ گواڈیاں کو پوچھے ساڈا منڈا جمیا تو لڈو کیوں نہیں بنتے، کہیں گے تہاڈی مت ماری گئی ہے، پتر تہاڈا جمیا تے لڈو اسی بنیے۔ احسان دنیا تے ہویا تے میلاد تے ہور پارٹی کرے، میلاد بھی وہی کرن گے جنہاں اتنے احسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ اسے واسطے اسرائیل کی زبان میں ایک شاعر بولیا، وہ کہتا ہے محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو ساڈا حق بن گئے۔ سارے بولو محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی
لڑائی کوئی نہیں، کوئی چڑیاں نہیں لاندہ نہ لاوے، کوئی میلاد نہیں مناندہ نہ مناوے، کوئی جشن نہیں مناندہ نہ مناوے، کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا نہ پڑھے. خدا دی قسم ہے مینوں کدے دکھ نہیں ہویا. میں سمجھ جانا ہے احسان ہویا ہی نہیں. یہ احسان ہوندا تے بھی چڑیاں لاندا، اے بھی میلاد مناندا. محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو، اسا خوش تھی سو. کیوں وقت بڑھتا ہے؟ اسا کافر نہیں، اسا مومن ہاں. بولو کافر نہیں، اسا مومن ہاں. مومن دا ہے نہیں مانا ساری بخشش دا سامان. ساڈے تے رب نے احسان کیتا، سانو او رسول دیتا ہے. گناہ اسی کرتے ہیں تے معافیاں او منگدا رہیا ہے. ساڈی 15ویں صدی دیاں کیتیاں گناہاں دی 14 صدیاں پہلے رب نے معافیاں منگدا رہیا. حضور آئے، میں لندن شہر تقریر کر رہا تھا غالباً 87 کے اندر. فارغ ہویا تے کہ داڑھی والا ہوئی میرے نیڑے پہ آوے. میں کیا خیال ہوئے بندہ آئے اپنے محکمے میں نہیں بارڈر پار کا صحیح چہرے تو پہچانے جاتے ہیں نا، نگاہ خشکی، زبان خشکی. خیر قریب آ گیا، مینوں کہنا پاکستانوں آئے ہو؟ میں کیا میں تو انڈیا کا نظر آؤں، پاکستانوں آئے. کہنے لگا میرا چھوٹا جہا سوال ہے. میں کیا صوفی صاحب تسی بڑا کرو بڑا، میں جی اتنے دور آیا تو کرو سوال تو ڈیڑھ بھی جائے کرو. کہنے لگا چھوٹا جہا سوال ہے. میں کہا بسم اللہ کروں. مینوں کہنے لگا یہ دسو نبی پاک دی ولادت ہوئی سی، حضور دا اصل میلاد ہویا سی، حضرت آمنہ دی گود ہری ہوئی سی، کسے جھنڈے لائے سا؟ میں کیا کسے انسان نہیں سن لایا. میرے لفظوں پہ غور کر رہے میں کیا کسی انسان ویسے میں ذمہ وار اپنی گفتگو کا میں دکھا سکنا رحمان نے جھنڈے لوائے. اللہ نے جھنڈے لوائے تو لوائے جبریل کو نہیں. منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ روح الامین کو دیکھو جھنڈے لگا رہا ہے. رب نے آخیا جبریل 3 جھنڈے لے. جھنڈے ایک جھنڈا مشرق وچ گڈ، دوجا مغرب وچ گڈ، تیسرا اعلی سطح الکعبہ کعبے دی چھت تے گڈ دے. ایک جھنڈا مشرق، دوجا مغرب، تیسرا کعبے دی چھت تے. مینوں بندہ کہنے لگا نبی پاک آئے تے مکے سن تو مشرق مغرب بھی جھنڈے کیوں لوائے گئے؟ میں کہہ رہا دسنا چاہتا سی جڑا یار پہ آندا ہے کہ حکومت مشرق وچ بھی ہوے گی تے مغرب وچ بھی ہوے گی. جنہوں یار دا میلاد چنگا نہیں لگدا وہ مشرق تو بھی نکل جائے مغرب تو بھی نکل جائے. یہ یار دا میلاد دی حد ہے مشرق مغرب. تیسرا جھنڈا میرے اپنے گھر تے لا دے. کوئی منکر اعتراض کرے تو میں آکھاں گا تیرے کوٹھے تے لائے اپنے تے لائے تاکہ پتہ لگ جائے قیامت تک نبی کی آمد کی خوشی بھی اپنے گھر سجانا رب دی سنت ہے. ڈنڈے لگ پر میں وہ واقعہ میں کیا کسی انسان نہیں سمجھا. کہنے لگا کسی جلوس کڈیا، میں کیا کسی انسان نہیں کڈیا. ویسے میں دکھا دینا رحمان نے کڈیا سی. حضرت آمنہ نے مکان کو لے کے آسمان تک نور کی چادر بچھائی گئی. فرشتیاں نے قطاراں بنا کے رب نے آخیا یار نے درود و سلام پڑھو، درود و سلام پڑھو تاکہ پتہ لگ جائے اتنا لمبا رب نے جلوس بنایا اتنا تے کوئی کٹ ہی نہیں سکتا. میں کیا کسی انسان جلوس نہیں سی کڈیا. کہنے لگا کسی میلاد کیتا، میں کیا کسی انسان نہیں سی کیتا. مینوں کہہ رہا جدو نبی پاک دا اصل میلاد ہویا مکے چ اس وقت یہ کام نہیں ہویا. تو آپ مننا
تے 14 صدیاں بعد تساں بریلویاں یہ نویں بدعت کتوں کڈی؟ میں کہ سوئی جی تہاڈا سوال پورا ہو گیا یا اجے کچھ باقی ہے؟ کہنے لگا بس چھوٹا جہا سوال سی. میں کہ ملک بھی آزاد ہے، بندے بھی آزاد نے، اجازت ہوئے تے تہاڈے سوال تے چھوٹا جہا سوال میں بھی رکھ دیاں. ہس کے کہنے لگا تو بھی کر لے. میں کہ میرا سوال یہ بھی جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی سی حضور مکے آئے سن، یہ دس اس وقت مکے کافر رہندے سن یا مسلمان؟ میں کہ میرا چھوٹا جہا سوال ہے. اکھاں بار بار کے میرے بار دیکھ کے کہندا ایڈا بڑا خطیبت پاکستان بنیا پھرنا تینوں نہیں پتا ادو مسلمان نہیں سن، سارے کافر ہی سن. میں کہ تو فٹ لمبی داڑھی رکھی ہے، تین نہیں پتا کافر ملاد نہیں کرتے؟ کافر کے احسان ہویا ہی نہیں، ہویا ہی مومناں تے جنہاں تے ہویا اور جنگے بھی لاندے نے، جلوس بھی نکالتے نے، ملاد دی محفل سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، انتھار کی آمد، مکی کی آمد، نبوی کی آمد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. باقی رہی ایک گل کہ صحابہ کرام نے مکے کے میلاد کیوں نہیں منایا؟ ہماری والوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے صحابہ کی مکی زندگی نے پڑھ کے دیکھو، انہوں نے اچھا کلمہ پڑھنے نہیں سکتا جاتا، کلمہ پڑھنے کی سزا ملتی سی. حضرت بلال انہوں نے تھلے کنڈے بچھا کی ان کے کسی دیا جاتا لوہے دیا دیکھا. حضرت بلال کو چپ زمین سے لٹا دینا، ہتھاں وچ لوہے دیا میخاں ٹھوکڑیاں، پیراں وچ لوہے دیا میخاں، 12 پتھر بلال دے پیٹ تے، جلاد سینے تے، تیز دی دھار بلال دے حلق تے، جسم سے کوڑا مار کے امیہ کہندا بلال محمد کا کلمہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ حضرت بلال منہ کے تھوک کے کہتے ہیں چھوڑنا ہوگا تے پڑھنا کیوں؟ امیہ کہتا ہے میرا غلام ہو کے کلمہ میرے دشمن نہ پڑھنا چھوڑ دے. حضرت بلال کہتے ہیں میں انکار نہیں کرتا، تیرا در خرید غلام، پر امیہ کان کھول کے سن لے، تیری حکومت میرے تن تے چل رہی ہے، من تے محمد راج ہے. ایمان نہ دسو اس تو ناز کلمہ بھی ہوتے ہیں، کنڈے جسم کی چپے ہوتے ہیں، ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں ٹکیاں نہیں، اگ دا انگارہ بلال دی زبان تے رکھیا گیا ہے، پیٹ تے پتھر پہ ہے، جلاد سینے تے رکھا ہے، تیز دی دھار بلال دے حلق تے رکھی ہے. پر بلال تیرے عشق رسول کو سلام ہونا، جس تصور میں رسول اللہ نے دعا کا مکھ سامنے کر لیتا ہے، گڑیاں تے لیٹ کے جلوہ اظہار گم ہو جاتا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. گڑیاں تے لیٹ کے کہہ رہا کہ تیرے ناچ کتنے سکون ہے، کتنی تسکین ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے. خدا دی قسم ہے مارا کارے مظالم دے پہاڑ گرائے گئے نے، پر بلال تیرے عشق رسول سلام ہو. بلال تیری محبت تو صدقے جائیے. بلال اج تو ہندا میں تیری ٹوٹیاں دھو کے پیتا. بلال تو کتنا عظیم ہے، کنیا تے لے کے بھی کہندا مینوں ساریاں ناماں تو سرکار دا نام سونا. مینوں ساریاں
دسو جنہوں کلمہ پڑھنے کی اتنی سزا دیتی جائے انہوں نے میلاد منانے کا موقع ملے؟ صحابہ نے ساری خوشیاں مدینے جا کے پوریاں کی تھی. رسول اللہ دی آمد نے سارے چاہ مدینے جا کے لائے. رسول اللہ دے صحابہ جو سرکار کی انتظار ہو رہی ہے نا مدینے، تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم انتظار دا یہ عالم سی کہ صبح تو لے کے شام تک لڑکیاں مکاناں دی چھتاں تے چڑھ کے تے مکے دے راہ پہ بعض بندے پہاڑیاں تے چڑھ کے ویکھ رہے ہیں، کوئی کھجوراں دے درختاں تے چڑھ کے ویکھ رہے ہیں کدوں کملی والے دی سواری آئے گی، رب دا مائی کدوں آئے گا. تاریخ دستی ہے مدینہ پاک دیاں بچیاں اپنے مکاناں تے کھلو جانیاں نے، کسے دا مکان جھکا ہے، کسے دا اونچا ہے، کسے دا چبار ہے، کسے دی ممتی اونچے کھلو تے مدینے دیا بچیاں نبی کریم دی انتظار کر رہی نے تے دعا کر دیا نے چڑی میں چڑی جنا کری روشنایا اے رل مل سیا تن بیٹھن آیا. ساری حسرتاں رسول دی آمد تے خوشی دیاں مدینے پوریاں کر رہی جنا کری روشنایا رل مل سیا تینوں ویکھن آیا چاندن جھلک دکھائی بہادیا پاک جمال دکھائی. دعا کردیاں نے صبح تو لے کے شام تک مکانہ تے چڑھ کے رسول اللہ دی انتظار کر دیا نے اے عرب دے تن چلو اے حبیب خدا آ جاؤ. وقت گزرتا گیا، دن گزرے، ہفتے گزرے. ایک دن ایسا آیا جہاں لڑکیاں اتنے کھلتیاں سن نہ ممتیاں تے جباریاں تے انہاں دی نظر پئی صدیق اکبر نے مبار کھڑی ہوئی تے کملی والے کوٹھڑی تے سوار ہو کے آئے. دوروں کا دعا چہرہ چمکیا تے اوپر والی لڑکیاں کیا مبارک ہوئے چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا آؤ لگایا دا سونا دولہا برات دا چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا اور لگایا دا سونا نوشا برات دا چانن جھلک دکھائی وہادیا پاک جمال دکھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر افریقہ صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے، علماء جلوہ فرما دی. نبی پاک دے صحابی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے سارا بچپن رسول اللہ کی غلامی گزریا، فرماندے نے اس دن تو ود کے مدینے میں روشن دن کوئی نہیں سی دیکھے. ایسا معلوم ہوتا سی مدینے میں دیواراں بھی چمکیاں، رب دا بھائی تشریف لے آیا. اور حال کی سی غربت دا زمانہ، کسی نو کپڑا ملے ہے تو انہیں جھنڈا بنا لیا، کسی نو ٹاکی ملی ہے انہیں جھنڈی بنا لی، کسی نو کپڑا میسر نہیں آیا تے کھجوراں دے پتے لے کے نا ہاتھ وچ پکڑ کے ہلا رہے ہیں. کسی نو پھول مل گیا تے پھول رسول اللہ دے سامنے لہرا دے. اور نبی پاک کی سواری جب آ گئی تے تاریخ اس موڑ سے بھی ہوتی ہے. حضور دے ایک صحابی مدینہ پاک پہنچے اپنے کسی کام واسطے، اچانک نعرے دی گونج پہ گئی سرکار آ گئی. سوچ دے نے نہ میں ہوں پھول لے آ سکنا ہے، نہ کوئی ٹہنی توڑ کے لے آ سکنا ہے، کہ میں حضور کا استقبال کیویں کرنا. مسلمانوں تڑپ جاؤ گے.
جب خوشی منانی ہوئے تو دل طریقے سمجھاتا ہے. دل جو آواز آئی پھول نہیں لیا سکتا, ٹنڈا نہیں بنا سکتا, چنڈیاں نہیں لیا سکتا, تے اپنے سر کی پگڑی دے 2 ٹکڑے کر ایک سر تے رکھ لے, دوجا تلوار تے لٹکا کے جھنڈا بنا کے تو بھی مصطفیٰ دی آمد کی خوشی میں شریک ہو جا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے, سرکار تشریف لے آ رہے ہیں, جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, پھول لہرائے جا رہے ہیں. امام الانبیاء سرور عالم دی آمد ہے, پورے مدینے گونج پئی ہے فجاء محمد بشیرا نذیرا, فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. نبی کریم دی آمد تے استقبالیہ نعرے مسلم دی حدیث یونادون یا محمد یا رسول اللہ, نعرے لگائے جا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ. اچھا, نبی کریم دی سواری جدوں بنی نجار دے محلے پہنچی, اللہ و محلہ صاحب نے دکھائے. میں جدوں مدینہ پاک جانا ہے نا کہ اس علاقے ضرور جانا ہے, پھر اتنے کھلو کے سوچنا ہے وہ گھڑی کیسی ہو رہی ہے, سرکار دی سواری سامنے آ رہی ہے, بچیاں رسول اللہ دی آمد تے خوشی دا اظہار ہے. مدینے دیاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دفعہ مکانہ دیاں چھتاں تے لے کے بیٹھیاں ہوئی, سرکار سامنے آ رہی. شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے عجیب منظر کشی کی تھی. حفیظ کہتا ہے کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. حضور والے اشارے کر رہے ہیں کہ کہنی یقینی یا رسول اللہ اسیر بنی نجار دے اچھے قبیلے دیا دیاں. یا رسول اللہ ساڑھا قبیلہ عرب وچ بڑا اچھا قبیلہ ہے, اسی خاندانی لڑکیاں ماں. یا رسول اللہ اچھے خاندان دیا دیاں ماں. خدا دی قسم ہے جدوں میں مدینہ پاک دیا بچیاں دے یہ جملے پڑھے نا کہ میرے دل نے گواہی دیتی, انہاں بچیاں فیصلہ کر دیتا کملی والے ہو اسی اچھے خاندان دیا دیاں ماں, تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے نبی دی آمد تے خوشی کرنا ایک کمینیاں دا کام ہی نہیں, اچھے لوگاں دا کام ہے. خاندانی لوگاں دا کام ہے رسول اللہ دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا. یا رسول اللہ ساڈا قبیلہ اچھا قبیلہ ہے, سچا قبیلہ ہے, حضور دی آمد تے خوشی ہو گئی. اور ادھر دیکھو کہتے ہیں جی سنیا روٹی کھان کے بہانے بنائے ہوئے ہیں, اسلام کی خوشی کا تصور ہوئے. مسلمانوں تسی طرف جاؤ گے خدا دی قسم ہے, اسلام کی خوشی کا تصور پھر حضور دی آمد تے. غزوہ خندق ہے, خندق کھودی جا رہی ہے, ایک بہت بڑی چٹان آ گئی, ٹوٹ نہیں رہی. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساڑھے ماں باپ قربان ہو جان, ایک بہت بڑی چٹان ہے, بہت بڑا پتھر ہے, نہیں پیا ٹوٹتا. رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا کدال مینوں دیو میں توڑ دیں. صحابہ نے رسول اللہ نے کدال پکڑائی, سرکار پتھر سے قریب آئی. نبی کریم نے پتھر توڑن واسطے کدال اٹھایا. نبی پاک نے صحابی نے حضرت جابر بن سمرہ سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے صحابہ کا پیار دیکھو. حضرت جابر کہندے نے میں سوچیا کہ نبی کریم جدوں بازو اوپر کرن گے تے حضور دا کرتا مبارک اوتے ہوے گا تے میں زمین تے لیٹ کے اس بہانے حضور دا پیٹ مبارک دیکھ لواں میرے آقا دا پیٹ کیسا ہے. فرماتے ہیں میں زمین تے لیٹ گیا, حضور نے جدوں بازو اوپر کیتے تو میری چیخ نکل گئی, رسول اللہ نے پیٹ تے پتھر بندے ہوئے. معلوم ہوتا ہے سرکار نو کئیاں دناں دا اللہ اکبر.
اور نبی کریم میں فقر اختیاری ہے. حضور فرماندے نے میں چاہاں کہ اور باہر سونے کا بن کے میرے نال نال چلیا کرے مگر میں اس کو قبول نہیں کیتا, میں فقر نو اختیار کیا ہے. اس واسطے روح کی دعا فرماتے ساری زندگی نبی کریم نے دعا کی تھی اللہم یدی مسکینا وامتنی مسکینا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. یا اللہ میں زندہ رہنا تے مسکینہ جاواں, میں دنیا تو جاواں تے مسکینہ جاواں, قیامت نوں اٹھاں تے مسکینہ وچ اٹھاں. علماء نے اس حدیث تے بحث کی ہے. نبی پاک نے یہ دعا کیوں کی تھی میں مسکینہ وچ رہواں مسکینہ وچ جاواں قیامت نوں مسکینہ وچ اٹھاں. علماء فرماندے نے کہ جڑے امیر لوگ نے نا وہ تے قیامت میں اٹھ گئے تے اپنا حساب دیں گے دنیا جو کمایا جو کھاتا پیتا. تے غریباں حساب کی دینا ہے. غریب تے اٹھ دیا نعرے مار کے کملی والے پیچھے لگ جانا انہاں کو تے حساب دینے والی ہے ہی کوئی نہیں. نعرے نبی پاک نے فرماتے یا اللہ میں امیراں وچ اٹھاں تے غریباں دا دل ٹوٹ جاندا. قریشی ہاشمی نبی سی نا امیراں نوں پسند کیتا. فرمایا میں غریباں کو پسند پیا کرنا ہے امیر چنگے ہو کے آپ پیچھے پیچھے آ جانا. یا اللہ میں مسکینہ رہنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ یا اللہ مینوں مسکینہ رکھ مسکینہ جو اٹھاوی قیامت والے دن بھی مسکینہ جو ہوں. تو حضور دا فقر اختیاری کیا. اچھا حضرت جابر کہتے ہیں میری چیخ نکلی میں جلدی نہ کے پیچھے آ گیا دوڑ کے مدینے پہنچیا. اپنی بیوی نو آکھیا میں رسول اللہ دے پیٹ کے پتھر ویکھے نہیں میرا دل کردے حضور دی دعوت کریے سرکار نو کئیاں دناں بعد واقعہ ہے گھر وچ کوئی چیز ہے. بیوی نے آکھیا بکری ذبح کر دیو تھوڑے جو پے نہیں میں اس پیس کے آٹا بنا لینی ہوں تے تسی حضور نو دعوت دیو. نبی پاک کسے دا دل تے توڑ دینی حضور دعوت قبول کرن گے آن گے ساڈا بیڑا آباد ہو جائے گا کملی والے دی آمد ہوے گی. حضرت جابر نے جلدی نال بکری ذبح کی تھی. بیوی بہ گئی جو پیسن سے بکری ذبح کر کے کہنے لگے تو انتظام کر تے میں سرکار نو دعوت دے کے آؤں. بیوی نے آکھیا دیکھیو تھوڑا جے آٹا جے حضور دے کن وچ جا کے دعوت دیو آکھیو یا رسول اللہ تسی آویو 2-4 غلام اور لے آویں کیونکہ 1400-1500 غلاماں دا لشکر حضور دے کن وچ آکھیو 2-4 سنگی اور لے آویو. حضرت جابر دوڑے مگر حضرت جابر دے جان تو بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا. واقعہ کی سی حضرت جابر کا چھوٹا بیٹا سوتا سی تے بڑا بیٹا جاگدا سی. انہیں دیکھی بکری کس طرح ذبح ہوئی. جب چھوٹا بھائی جاگیا تے بڑا کہنے لگا آپ نے بکری ذبح کیتی. انہیں آکھیا کس طرح ذبح کیتی. کہنے لگا آ میں تینوں دسنا ہے کیویں ذبح کیتی. چھری لے کے اپنے بھائی کو مکان دی چھت تے لے گیا ہاتھ پیر رسیاں نال بن دیتے جس طرح ابے نے بکری بدھی سی تے بن کے چھوٹے بھرا دی گردن تے چھری پھیر دیتے. چھوٹے دیاں چیخاں سنیاں ماں دوڑی بڑا بھرا سمجھا ہو سکیا میں تے غلطی کر بیٹھا میرا تے بھرا مر گیا ہن ماں مارے گی. اس نے ڈر تو وہ مکان تو چھلانگ لگا دیتی وہ بھی مر گیا. دو ہی بیٹے سن دو میں مر گئے. رسول اللہ دے غلاماں رسول اللہ دے غلاماں دا انداز دیکھو. ماں نے پتراں دی لاشاں اٹھائیاں اندر چارپائی تے رکھ کے اوپر چادر بچھائی اپنے دل نو کہندی ہے خبردار اکھاں وچ آنسو نہیں آندے. اج نبی پاک دی آمد دی خوشی اج ساڈے گھر کملی والے نے ہونا پتراں دا نام بات کران گے مصطفیٰ دا میلاد پہلے کران گے. یہ صحابہ دا کیتا پتراں دا نام موتے کر دیتا اور رسول اللہ دی آمد دی خوشی مقدم کی. اللہ اکبر. حضرت جابر گئے حضور دے قریب جا کے قدم بوسی کی تھی سلام عرض کر کے عرض کی یا رسول اللہ میری دعوت قبول کرو. فرمایا قبول. یا رسول اللہ تسی آوے 2-4 غلام نال اور بھی آ جان. فرمایا قبول. بڑے خوش ہو گئے کہ میری دعوت قبول ہو گئی. یا رسول اللہ پھر میں چلنا انتظام کرنا تسی مہربانی کریں آوے 2-4 غلام لے کے. حضرت جابر پورا چلے تے نبی پاک نے فرمایا بلال
جی لجپال پہاڑی تے چڑھ کے لشکر کی منادی کر دے آج جعفر تے کردا ہوا تو پاکستانی مولوی ہوتا کہتا رہن دیو جی پھر کراں میں کن میں جا کے 3-4 بندے لشکر جلان بجلی کرانا چاہتے ہو نہیں حضرت جابر خوش ہو کے چاہتے ہیں گھر پہنچے تو بیوی نہیں دسیا پتر مر گئے نے کدھر ابا رون نہ لگا کدھر سرکار کی خوشی خراب نہ ہو جائے جابر کی بیوی کہتی ہے میرے سرکار کو دعوت دے آئے فرمایا دے آئے لیکن نبی پاک نے لشکر کی منادی کرا دی حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے تساں حضور دے کان وچ کہنا سی نا کہنے لگے خدا دی قسم کان وچ آکھے نہ بھی آکھاں تے نبی پاک دلاں دے بیت جان دے حضور نے بلال کو منادی کرا دیتی حضور دی صحابہ دا کیتا ویکھو آس کے کہندیاں نے پھر فکر دی لوڑ کوئی نہیں جنہاں دی دعوت اساں کیتی ہے انہاں دا انتظام اساں کرنا ہے جنہاں دی دعوت مصطفیٰ نے کیتی ہے کملی والا جانے تے غلام جانے اچھا جی آٹا تھوڑا جہا تیار تھی وہ گن کے رکھیا ہانڈی چڑھا دی وقت آیا کہ نبی پاک اگے اگے تے غلام پیچھے پیچھے لشکر آ رہا سرکار حضرت جابر کی بہت بڑی حویلی ہے بھر گئی سرکار نے غلاماں نال ایک یہودر حضرت جابر دے پڑوس ہی رہتی آپ دے گھر آ کے آپ کی بیوی کو کہہ دیجئے کہ یہ لشکر کیوں آیا ہے انہاں کیا نبی پاک دی دعوت ہے ساڈے گھر انہیں آکھیا کادی دعوت اکھے کھانے دی روٹی دی اس آکھیا تے کی انتظام کیتے انہاں آکھیا تو ویکھدے نہیں آٹا ڈودا پیا اے ہانڈی پکدی پئی او کدے ہانڈی ول ویکھے کدے لشکر ول ویکھے چھوٹی جی ہانڈی اس یہودر نے حضرت جابر دی بیوی تے جڑا سوال کیتا اور جڑا آپ کا جواب ہے نا تاریخ میں سنہری حروف پر لکھی ہے یہودر کہتی ہے تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا کہاں سے آئے گا اس لشکر جلال کا کھانا حضرت جابر کی بیوی نے مسکرا کے کیا تو یہودر تیرا ذہن یہودیاں والا ہے تیری سوچ یہودیاں والی تینوں پتہ کوئی نہیں ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے نبی کریم حضرت جابر دے کمرے داخل ہو اس کمرے سے کھانا تیار ہو گیا کچن نبی پاک نے حضرت جابر کی بیوی کو فرمایا ہانڈی تو ڈھکنا ہٹا آپ نے ڈھکنا ہٹایا کہ نبی پاک نے چھپ کے ہانڈی بچ لعاب طہر سکیا چھپ مبارک حضرت جابر کی بیوی کہتی یا رسول اللہ مہربانی کرے تھوڑی جی آٹے چل پائے حضور نے ہانڈی چھپی جابر دی بیوی کے کہتے ہیں آقا آٹے کی بھی پاؤ یہ جڑے مولوی کہتے ہیں نبی ساڈی مثل اسی نبی دی مثل میں 10,000 روپیہ انعام دینا شامی روٹی پکدی ہوئے تو مولوی آ کے بیوی نو بھانڈی تو ڈھکنا اٹھا میں کھانا ہے وہ آ کے گی کجرا باہر ہانڈی تو ساڈی تھوک وچ وبا ہے مصطفیٰ دی لب وچ ہم نے پھولوں کو چوہا مرجھا گئے کانٹے بنے ہم نے پھولوں کو چوہا مرجھا گئے کانٹے بنے تم نے کانٹوں پہ قدم رکھا گلستہ کر دیا نبی پاک نے ہانڈی وچ بھی لعاب ڈال سکتے آٹے وچ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ پا کے تے آٹا نکال دے جاؤ تے پکا دے جاؤ تے کپڑا اٹھا کے چاتی پا کے نہ مٹھیو با کتنے تے ہانڈی بھی جو سالن پائی جاؤ پر چاتی پا کے دیکھیو نہ با کتنے 10 دیا ٹولیاں بن کے بہ جاؤ صحابہ اللہ جابر شروع کرو کھانا شروع ہو گیا سارا لشکر کھانا کھا چکا نبی پاک نے فرمایا جابر اور میں بھی کھا لوں
رو کے آکے یا رسول اللہ اس برات تے دلہ تے گزری ہو دعوت تے دعاتی کی نبی پاک نے فرمایا پھر لیا کھانا سرکار دے سامنے سرخ رنگ کا دسترخوان بچھایا گیا نبی پاک نے سرخ رنگ کا دسترخوان بہت پسند بچھا لیتا ہے حضرت جابر کھانا لے آنگا سرکار دے سامنے رکھیا یا رسول اللہ بسم اللہ کرو ماری والوں گردو نبا والوں طرف جاؤ گے رسول اللہ نے فرمایا جابر یار میری عادت بن گئی ہے میں جب بھی کھانا کھانا ہے نا میری گود ایک پاسے حسن پہنتا ہے دوسرے پاسے حسین پہنتا ہے حسن حسین کول نہیں تو ذرا اپنے بچیاں نو بلانا میں چولی بٹھا کے کھانا کھاواں حضرت جابر کو نہیں پتا وہ بچے مار گئے بیوی نے دس کے کیا جگر رسول اللہ دی عظیم خادمہ مار حضرت جابر نے خوشی بھی انتہا نہ رہی میرے پتر رسول اللہ دی چولی بیٹھا کملی والا ملکیاں توڑ کے میرے بچے نو کھلائے دوڑ کے اندر آئے بیوی نو کہنے لگے قسمت جاگ پیا رسول اللہ نے ساڈیاں بچیاں نو اپنی گود بٹھا کے کھانا کھان دا اعلان کیتا بچے کدھر نے بیوی نہیں دسیا نے بچے بہت ہو گئے نے کہنے لگی بچے نے معصوم نے کدھر کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے ہوں گے حضور عرض کرو کھانا کھا لو کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے حضرت جابر واپس آئے یا رسول اللہ آپ کھانا کھا لو بچے کدھر کھیلتے دور نکل گئے نے نبی کریم نے فرمایا جابر مینوں کوئی جلدی نہیں میں کیا نہ بچے آ جائیں گے تے کھانا کھا لو حضرت جابر پھر دوڑ کے اندر گئے بیوی نو آکھیا قسمت دوجی واری سرکار نے پھر بچیاں نو یاد کیتا ہے 10 بچے کیڑے گھر جاندے نے میں بلا کے لے آواں کیڑے محلے کھیلتے نے میں تلاش کر کے لے آواں بیوی نے اٹھ کے خامن دے منہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ذرا حکمت نال میری گل سنو بچے تمہیں بہت ہو گئے بڑے بھائی نے چھوٹے نو جدا کر دیتا ہے بڑا مکان تو گر کے مر گیا ہے دونوں دی لاشاں اندر پیاں نے میں کملی والے دی آمد دی خوشی خراب نہیں ہون دیتی حضور نو منت کر کے کھانا کھلا دیو عرض کرو آقا بچے بہت منہ چلے گئے نے اسی بچیاں دا نام باغ بنا لواں گے کملی والے دی آمد دی خوشی خراب حضرت جابر پھر سرکار دی بارگاہ چاہے آقا بچے کدھر شہر دور چلے گئے نہیں آقا کھانا کھا لو کھانا ٹھنڈا پیا ہوندا ہے فرمایا میں کیا نہ کوئی جلدی نہیں میں انتظار کر لینا رو کیا لطیفی لجپالا کا کنی انتظار کرتے ہو انہاں دونوں دیا لاشاں اندر پیاں نے اسا تہاڈا میلاد خراب نہیں ہون دیتا آمد دی خوشی خراب نہیں ہون دیتی تہاڈی کنیز نے بچیاں دیا لاشاں چھپا کے رکھیاں میرے کولوں بھی پردہ پائی رکھیا امام الانبیاء نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ اگر تم امتی ہون دا حق ادا کیتا ہے تے میں نبی ہون دا حق ادا کرا کہ تم امتی ہون دا حق ادا کیتا ہے تے میں رسول ہون دا حق ادا کراں گا میں کیا نہ چوری وچ بٹھا کے کھلاواں گا مینوں قسم ہے اس ذات دی جنہیں قبضے محمد دی جان ہے جب تک تیرے بچے زندہ ہو کے میرے نال نہیں بیٹھیں گے میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا نبی کریم اندر تشریف لے آئے بچیاں کی اللہ شاہ تو چادر ہٹائی ننیاں تصویرہ خون نہ لطفت نے امام الانبیاء نے ہاتھ رکھ کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ بچے کلمہ پڑھتے اٹھ کھلوتے نبی کریم نے دونوں دی انگلیاں پکڑیاں اپنے نال لے آندا دسترخوان تے بیٹھ گئے سرکار نے ایک نو سجے پڑھتے بٹھایا دوجے نو کھبے پڑھتے بٹھایا تے نبی کریم نے اپنے ہتھاں نال چھوٹیاں چھوٹیاں برکیاں بنا کے بچیاں دے منہ وچ پائیاں کدے ایک نو چومدے کدے دوجے نو چومدے بچیاں نے رسول اللہ دا پیار ویکھیا تڑپ کے کہندے نے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے نبی کریم سرور عالم نے دونوں کو کھانا کھلایا آپ کھانا کھاتا جو کھانا کھلا چکے بچے رسول اللہ دی داڑھی نال کھیل رہے ہیں
حضور دی داڑھی دے بوسے لے رہے نے عرض کردے نے کریم آقا لجپال آقا اے جیڑی بکری ابو نے ذبح کیتی اودے تے ساڈا گزارا سی سانو زندہ کرن والے ساڈی بکری بھی زندہ کر دیو حضور نے فرمایا غلامو ہڈیاں نہ سنو سارے جمع کر دیو ہڈیاں آ گئیاں فرمایا بکری دی کھال بھی لے آؤ ہڈیاں تے کھال رکھی اوپر نبی کریم نے ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ بکری بھی میں کرتی کھلوتی سبحان اللہ ہیں تو میں عرض کر رہا سا کہ خوشی منانا صحابہ کا طریقہ سی اور خوشی اس انداز میں منائی کہ ایک پاسے بچیاں دیا لاشاں ہو ایک پاسے محمد عربی دی آمد ہوئے بچیاں کا غم بات کرو مصطفیٰ دی آمد تے خوشی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم سرور عالم اس کیتی چاہے رحمت مان کے آئے میں تو اٹھ دل پوچھنا ہے عقیدہ جڑا مرضی ہوئے گل انصاف بھی کرے ہو وہ جڑا نبی پتھر مارن والے کو دعاواں دیتا رہا تے کنڈے بچھان والے تھلے چادراں بچھاتا رہا ایمان نال دسو میلاد منان والے نوں جہنم جان دے درود پڑھن والے نوں جہنم جان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں امتیہ فکر نہ کریں انا طالب ہوں فی صفوف القیامہ میں قیامت کی صفحہ بھی تک تلاش کروں اعلیٰ حضرت برادر مولانا حسن اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کرم چھوڑا حسن اللہ کہنے کی مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا آج رسول اللہ کا میلاد مناؤ گے تے کل رسول اللہ تھوڑے اس میلاد منان دی لاج رکھا وہ تے پتھر مارنے والے دعاواں دیتے رہے دوستاں کجا کلی محروم تو کے باپ شمنا نظر داری میں مبارکباد پیش کرنا ہے چودھری صاحبان آپ تمام حضرات کہ جنہاں نے اس گرمی کی شدت کے باوجود رسول اللہ سرور عالم کی آمد سے خوشی کا اظہار کرنے واسطے اتنی عظیم الشان محفل کا اہتمام کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مسائی کو قبول کرے میں کافی عرصے تو بیمار بھی سا اس دوران وہ آپریشن بھی ہوئے پھر یورپ کا مصروف ترین دورہ بھی کیتا تو بیمار بھی اور انتہائی تھکا ماندہ بھی مجھے چودھری صاحب مجھے گناہگار نال اس قدر محبت کر دے کہ میں اس محبت بری دعوت کے انکار نہ کر سکیا حاضر ہو گیا حضرت قبلہ شاہ صاحب جلوہ فرمانے اور اس علاقے مسلک کی ترجمانی بہتر تو بہتر طریقے میں کر رہے ہیں حضرت شیخ القرآن شیخ الحدیث حضور قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑا بوٹا اس علاقے چلایا سی شاہ صاحب جو اس کو آبیاری کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صاحب کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے خدا اس مسجد نو آباد کرے مسجد آباد کرنے والے نو آباد کرے اس تو بڑی آج بھی اس محفل تواڈے واسطے میرے کو کوئی دعا نہیں کہ اللہ سب امت گناہگار سمیت اج راتی سرکار دی زیارت الحمدللہ میرے خطابات کی کیسٹاں پاکستان کے خطاب بیرون ممالک کے خطاب میلاد تے شان ولایت تے شہادت تے مختلف مضامین تے صوفی صاحب کو موجود نے جنہوں نے شوق ہوئے لے کے جاؤ سنو اپنے عقائد درست کرو اپنے ایمان پر